للمتقين وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ گزشتہ درس میں یوم آخرت پر ایمان لانے کے کیا مطلب ہے اور اس کا کیا معنی ہے، اس پر ہم لوگوں نے تفصیل سے باتیں دیکھی تھی کہ اس سے سکرات کے وقت کی تکلیف، اسی طریقے سے عذاب قبر، نعیم قبر، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں بندے کو نعمتیں ملیں گی، برا آدمی جو ہوگا، فاسق و فاجر جو ہوگا، اس کو عذاب سے گزرنا پڑے گا، اور نیک اور صالح اور مومن بندہ جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا قبر کے اندر، اور فرشتوں کا سوال و جواب، قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جانا یا قبر کا سکوڑ دیا جانا، تنگ کر دیا جانا کہ انسان کی پسلیوں کی دونوں ہڈیاں ایک دوسرے سے مل جائیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور ان کے دلائل کا بھی ذکر اور تذکرہ ہم نے کر دیا تھا، اور جو دلیلیں ضروری تھی جن کو یاد کرنا آپ کے لیے، اور جس کے اوپر روزمرہ کی زندگی میں سوالات آتے ہیں اور کچھ منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا، یہ ساری وضاحتیں آپ کے سامنے ہم کر چکے تھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے کا فائدہ ہم کو کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یوم آخرت کے اوپر اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، تو اس ایمان سے اس کے روزمرہ کی زندگی میں، اس کی عملی زندگی میں، اس کی پریکٹیکل لائف میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ جاننا چاہیے۔ اگر اس کو جانیں گے تب نہ ہم سمجھیں گے کہ یوم آخرت پر ہمارا ایمان کتنا پکا ہے۔ تو یہ کچھ کرائٹیریاز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان سب کو ہم لوگ اپنے پرسنل زندگی میں، انڈیویجول لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر کے سوچیں کہ کیا یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کا امتحان لے کے اس میں نمبر دیجئے، کتنا نمبر آپ دے پا رہے ہیں اپنے آپ کو اس میں۔ اگر 100/100 دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کم ہے نمبر تو پھر یوم آخرت، ایمان بالیوم الآخر کے اوپر اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ثمرات کو پڑھیے، ان فوائد کو پڑھیے۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی آدمی یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس دن کے اجر و ثواب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو اجر و ثواب کی امید میں اور اس کی طلب میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اور اس کے جانب راغب ہوگا، اور پوری تندہی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ عبادتوں کو انجام دے گا، اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نمبر 1، کیا یہ چیزیں ہم لوگوں کی زندگی میں ہے جی مکمل؟ ابھی ہر آدمی اس کو نافذ کرے اور نمبر دے اپنے آپ کو۔ اگر 10 نمبر اس کے اوپر رکھتے ہیں تو 10 میں سے آپ اپنے آپ کو کتنا نمبر دے رہے ہیں، سوچئے۔ کیا عبادت کرنے کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے؟ کوئی عبادت اگر ہم سے چھوٹ جائے تو کیا ہم کو تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم وہ عبادت کر لیے ہوتے؟ کوئی نیکی کا کام اگر چھوٹ گیا تو کیا ہم کو اس سے دل کے اندر تنگی ہماری محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم کر دیے؟ ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ یا ثواب کی حرص اور لالچ ہمارے دلوں کے اندر ہے موجود کہ نہیں ہے؟ اگر یہ چیزیں ہیں آپ کے اندر تو سمجھیے کہ چلیے ٹھیک، لیکن شاپنگ کے لیے نماز چھوڑ دے رہے ہیں، شادی بیاہ کی محفلوں میں شریک ہونے کے لیے نماز چھوڑ دے رہے ہیں، دلہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہے، گھر میں مہمان آ گئے، ان کے لیے کھانا پینا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، نمازوں کو ترک کر دے رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ایمان بالیوم الآخر کے اوپر مزید آپ کو کوشش کرنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ کیا یہ چیز ہم لوگوں کی زندگی میں ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کیا انسان کو قبر کی راتیں یاد آتی ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم
کل جہاں یہاں جا کر کے سوئیں گے تنہائی میں اکیلے میں، تو کیا ہم فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان کے دل میں یہ خیال آتے ہیں. کتنے لوگ جاتے ہیں جنازوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو پرسا کرنے کے لیے. ہاں، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی کھاٹ کے اوپر، ڈولے کے اوپر ہم کو بھی لیٹنا پڑے گا، ہم کو بھی دیکھنے کے لیے گاؤں محلے کے لوگ ویسی آئیں گے، عورتیں ہمارے جنازے کے سامنے بھی ویسی بھیڑ لگا کر کے بیٹھی رہیں گی. اس وقت پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، نہیں ہوگا. کیا یہ خیال ہے ایسا؟ اور اگر یہ خیال ہے بھی کسی کے دل میں، تو کیا وہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے اس کو برے کاموں سے روک رہی ہے؟ کیا وہ خاتون بھرپور پردہ کرنے والی ہے؟ کیا وہ خاتون اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر مکمل طور پہ خاتون اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں انہی کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سب چیزیں صرف خاتونوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کی تعداد ہے، اس وجہ سے مخاطب ہمارے آپ ہی ہیں، ورنہ اللہ کی شریعت دونوں کے لیے ہے. تو کیا ایسا ہے اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ رہے ہیں؟ غیبت، چغلی، کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں؟ نہیں بچا پا رہے ہیں. اگر بچا لے رہے ہیں تو چلیے بہت اچھی بات ہے. کتنا نمبر آپ دیجیے گا اس پوائنٹ کے اوپر؟ ہر آدمی اپنے معاملے کو اپنے طور پہ غور کر لے. تیسری چیز، آخرت کی نعمتوں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے مومن کو دنیا کے اندر اگر نعمت کم بھی ملی ہے تو اس کے اوپر وہ تسلی رکھے اور صبر کرے کہ ہم کو آخرت ملنی ہے، ہم کو آخرت ملنی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ جو ہے نا، جب بات کرتے ہیں تو دو جگہوں پر ان کا معاملہ جو ہے نا بہت تنگ ہو جاتا ہے. کہ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا حاصل کرو. ہم یہ تھوڑی، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے، یا کبھی کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ تم دنیا حاصل نہ کرو اگر وہ صحیح کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. تو دنیا حاصل، یہ دنیا اللہ نے مومنوں کے لیے ہی بنائی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ یا عبادی ان ارضی واسعہ فإیایا فارہبون. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، ہم ہی وارث ہیں اس زمین کی. لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ بھی وہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں خوف دے کر کے، جوع کبھی بھوک دے کر کے، سم من الاموال مال میں کمی کر دیں گے. ہو سکتا ہے کبھی ضرورتیں نہیں پوری ہوں، بچوں کے فیس دینے کے لیے بھی آدمی کے جیب میں پیسہ نہ ہو، ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی جیب میں پیسہ نہ ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی بیماری آ جائے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل فروٹ اور کھیتی باڑی اس کے اندر بھی نقصان ہو جائے. سب چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں ممکن ہے. ممکن ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیا آدمی اس پہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے؟ یہ دیکھنا ہے اصلی. تو ایسے موقع پر جہاں انسان کو ان چیزوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو وہ آخرت کی چیزوں کو دیکھے، آخرت کی نعمتوں کو دیکھے، اور دیکھ کر کے دنیا اگر کم بھی مل رہی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر صبر کرنے کی کوشش کرے. یہ ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان لانے کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. یہ سمجھ گئے؟ آخرت کے اوپر ایمان لانے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. اب دیکھیے، کیا اگر دنیا ہم کو کم مل رہی ہے تو اس سے ہم تنگ تو نہیں ہو جا رہے ہیں، شکایت تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ یہ مصیبت آنی تھی؟ کبھی کوئی بیماری کسی کو لاحق ہو گئی تو اس تعلق سے وہ اللہ سے ناراض تو نہیں ہو جا رہا ہے کہ ہمارے ہی گھر ملا تھا مصیبت کے لیے، دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بار بار ہم ان چیزوں کے کیوں شکار ہوتے ہیں؟ عام طور پہ لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارے گا. دنیا ہم کو جس حیثیت سے مل رہی ہے ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کس طرح سے زندگی آپ کی گزری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگ ہیں روئے زمین کے اوپر، ان کی زندگیاں کیسے گزری ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی ایمان بالیوم الآخر میں اس تعلق سے وہ اپنے آپ کو کتنا نمبر دے سکتا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر کس طرح سے رد کیا جائے اس کو بھی آپ دیکھ لیں ایک نظر، تاکہ یہ موضوع آپ کے سامنے مکمل طور پہ رہے۔ کافروں نے، کفار مکہ نے اور دیگر کفار نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے، اور یہ انکار کے پیچھے کیا چیز ہے جی؟ یہی ہے کہ ہم نہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور نہ ہمارے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا کہ کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور جب خوف ہی نہیں پیدا ہوگا تو ہم ڈریں گے کیوں؟ اللہ کی عبادت کیوں کریں گے؟ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، جیسے ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہم ویسی زندگی گزاریں گے۔ اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان بالیوم الآخر میں سے بعث بعد الموت کا انکار کر دیا، کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ناممکن ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ جو ہے یا ان کا جو یہ گمان ہے یہ باطل ہے، شرعی طور پر بھی، حسی اور عقلی طور پر بھی یہ چیزیں باطل ہیں۔ کیسے باطل ہیں اس کو دیکھیے۔ شریعت کے اندر بے شمار کتاب و سنت کے اندر ایسے نصوص موجود ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ان کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے اللہ رب العالمین کی، تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے تم کو بتلایا جائے گا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ اللہ رب العالمین کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان۔ اب آپ دیکھیے نا، ہم نہیں تھے دنیا کے اندر، ہمارے ماں باپ بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سابقہ مثال کے ہم کو بنا دیا، ہمارے ماں باپ کو بنا دیا، تو کیا پھر دوبارہ ہم کو بنانے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے افاعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کے تم کو عاجز ہو گئے کہ ہم دوبارہ تم کو نہ بنا سکتے ہیں؟ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ بار بار بنا سکتا ہے، جتنا چاہے اتنا بار بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی بات ہوئی۔ دوسری کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کی حصی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مردوں کو دوبارہ زندگی بخش کر اپنے بندوں کے لیے اس چیز کا مشاہدہ کروا دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جی 5 مثال ہے، صرف ایک سورہ میں کتنی مثال ہے؟ 5 مثالیں ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی مثالیں دی ہیں۔ 5 مثالیں ہیں ایک ہی سورہ کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اٹھائیے کہ جب بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل کر دیا گیا، اور اس کے لوگ آئے اور آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، یہ آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور الزام لگایا گیا ہے، واقعی آپ سب کو معلوم ہوگا، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن گائے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول سے لگایا گیا، وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے جواب کہہ دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اور جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ میرے قاتل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
لوگوں کو اللہ کے حکم سے آپ لے کر کے طور پہاڑی کے اوپر گئے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ نہ لیں. یہ مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یعنی جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو ایسی بجلی کڑکی اور بجلی ان کے اوپر گری کہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، ان کو اپنی گارنٹی اور ذمہ داری پہ میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ مر جائیں گے تو قوم والوں کو ہم کیا جا کر کے جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ دوسری دلیل ہے جو سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی. اور گائے والا قصہ جو ہے یہ پہلی دلیل، یا اس کو پہلی دلیل مانیے اور گائے والا قصے کو دوسری دلیل مانیے. یہ دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال دیکھیے، اسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 243 243 243 نمبر کی آیت ہے جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم سب کے سب مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں. یہاں دیکھیے یہ تیسری مثال ہوئی مردوں کو زندہ کرنے کی. چوتھی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ویرانہ سے گزر رہا تھا جس کی بستی جو ہے وہ کیا تھی، چھتوں کے بل الٹی پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا تو مرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت کے دن؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم لبثت 100 عام فانظر الى طعام شرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اس آیت کے ترجمے کو دیکھیے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ایک شخص تھے، کوئی گزر رہے تھے، انہوں نے ایک بستی کو دیکھا کہ چھتوں کے بل الٹے پڑے ہوئے ہیں، بستی الٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے گھر الٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس بستی والوں کو موت کے بعد تو کس طرح زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا. موت دے دی کتنی جی؟ 100 سال، 1 سینچری تک وہ مردہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تو کتنی سال تک مردہ رہا یا کتنی سال تک یہاں رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم، 1 دن یا اس سے کچھ کم. 100 سال ان کو 1 دن لگ رہا ہے، اس سے کچھ کم. اللہ نے فرمایا نہیں، تو 100 برس تک مردہ رہا. اپنے کھانے پینے کے چیزوں کو دیکھا جو ٹفن میں توشا اور کھانا لے کے جا رہا تھا ایک دم فریش ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور کہا کہ ایک کام کر، تو اپنے گدھے کو دیکھ. تو جیسے انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا تو دیکھا کہ گدھا وہاں پہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی ہڈیاں موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر ہڈی آ کر کے اس کے نگاہوں کے سامنے جوائنٹ ہو گئی. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا. اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ مجھ پر ظاہر ہو گیا، اور وہ پکار اٹھا کہ میں اس بات کے اوپر یقین کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ بعث بعد الموت کی چوتھی مثال ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ ہی کے اندر ذکر کیا ہے جی.
سوچئے مشرکین مکہ جو انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 5 حصی دلائل دیے ہیں ان کو کہ دیکھو کس طرح سے ہم نے مردوں کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ٹھیک اس کے بعد ہے، اس آیت کے بعد، کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، تم کو یقین نہیں ہمارے اوپر؟ کہا بلا، یقین تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو کہا کہ 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہا 4 پرندے لے لو اور اس کو خوب اچھے سے ٹٹول کر کے دیکھ لو، تمہارا پرندہ تم پہچان لو، جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان 4 کو ذبح کر کے بوٹی بوٹی بنا دو، سب کو ملا کر کے مکس کر کے قیمہ بنا دو، اور لے جا کر کے 4 الگ الگ پہاڑی کے اوپر رکھو، اور پھر ان پرندوں کو تم اپنا نام لے کر کے پکارو تو وہ پرندے تمہارے سامنے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یا تین کسایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی آپریشن ہوا ہے اور ابھی اسمبل ہوا ہے تو کمزوری ہے اور پلپلے بنے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، نہیں، بالکل ایک دم سٹیک جیسا وہ پہلے تھے، ایک دم ویسے ہی دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وَعْلَمْ، اور یہ جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ 5 مثالیں صرف ایک سورہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے بیان کی ہے، جو اس بات کے اوپر حصی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مردوں کو، ہم کو، آپ کو اور سب کو زندہ کرے گا۔ یہ ایسی حصی اور امر واقع ہونے والی مثالیں ہیں جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ ان واقعات کے علاوہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے یہ دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قبروں سے نکالتے تھے اور ان کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھ چکی ہے، اس کے بعد بھی اس کا انکار کرتی ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اس عقیدے کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنے دھیان میں رکھیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرے گا اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا اور نیکی اور خیر کے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ دلیل ہوئی حصی دلیل۔ اور عقلی دلائل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا۔ تینوں طرح کی دلیلوں کو جان لیجئے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے نا، آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کو پہلی بار بغیر کسی سابقہ مثال کے، یعنی کوئی اس کی کاپی موجود نہیں تھی، اس کا بلو پرنٹ جو کہتے ہیں، وائٹ پرنٹ کہتے ہیں، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان و زمین کے اللہ نے پیدا کر دیا۔ ظاہر ہے جو رب العالمین مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہو، وہ دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر عاجز کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے جی، آسان کا معاملہ ہمارے آپ کے لیے ہوگا کہ ہم اگر کوئی چیز پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کام ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ جو کام وہ پہلی دفعہ کر رہا ہے اس کو مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو پہلی دفعہ مشکل تھا اور نہ دوسری دفعہ مشکل ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کو کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا
اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کہا کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح سے ہم نے کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا پھر ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، کہا یہ ایک وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، جس کا پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں کہ ہم مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور یہ کام ہم ضرور کرنے والے ہیں، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے بوسیدہ ہڈیوں اور گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کے رد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین ان کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بوسیدہ ہڈیوں کو، سڑے ہڈیوں کو وہی زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے جس نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ زندہ کیا تھا، پہلی دفعہ جس نے بنایا تھا وہ اسی کو بنانے کے اوپر قادر ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے، وہ بکل خلق علیم، ہر چیز کے پیدا کرنے سے واقف ہے، کیسے کس کو بنانا ہے وہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ اور اس کی عقلی ایک اور دلیل لیجیے، زمین دیکھیے پورے طور پہ بنجر ہوتی ہے، دھوپ کا جب زمانہ آتا ہے، مئی جون کی گرمی جب آتی ہے تو آپ گزر کے دیکھیے، جہاں آپ لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھتے ہوں گے، گھاس پھوس دیکھتے ہوں گے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں باقی رہتا، زمین سوکھ جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور ان دنوں آپ جا کر کے دیکھیے بارش کا موسم ہے، کس طرح سے کھیت کھلیان، سمندر اور زمین سب لہلہا رہے ہیں، سرسبز و شاداب ہیں۔ تو جو زمین کو ایک بارش سے زندہ کر سکتا ہے وہ انسان کو نہیں زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ زمین کیا ہے، دبی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے یعنی خشک ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، خاشیتاً، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس میں پانی برساتے ہیں، اہتزت وربت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر ہم اس سے باغات اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کرتے ہیں، جن پر پھولوں سے لدے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں، اور سب کچھ ہم نے بندوں کے رزق کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے پانی سے مردہ بستی کو زندہ کیا، قیامت کے روز اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے، قیامت کے دن ہم اسی طرح سے مردوں کو نکالیں گے اور ان کو زندہ کریں گے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کو نکالیں گے۔ تو یہ وہ دلائل تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر بیان کیے ہیں، جن کے اوپر ایمان لانا ہم سب کو ضروری ہے، اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ایمان لانے کی کیا فائدے ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اب جو یہ سلائیڈر ہے اس کو آگے بڑھائیے آپ۔ اتنا نہیں، پورا پڑھیے وہاں سے، ہاں ہاں اس کو پڑھیے، بیک کیجیے اور بیک کیجیے۔ کا قیامت سے مراد جس دن
لوگ اپنے رب کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تاکہ ان کا حساب کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین قیامت کو کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ بندوں کا حساب لے۔ وہ جو نیکوکار ہوں گے ان کو انعام سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور جو لوگ برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے نوازے گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان کو عذاب دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، کہا کہ جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف تیز 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 چلتے ہوئے جاتے ہیں، تیز تیز چلتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی جس طرح سے لوگ بتوں کی بندگی میں بھاگتے ہیں کا اسی طریقے سے قیامت کے دن مردے اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے مٹیاں اپنے بدن سے جھاڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ چلیے، یہ قیامت کے کچھ نام ہیں عرب میں جی۔ عرب میں جس کی جتنی اہمیت ہوتی تھی نا، جس چیز کی، اس کے اتنے نام ہوتے تھے، اس کے اتنے نام ہوتے تھے۔ اونٹوں کی ان کی زندگی میں بہت اہمیت تھی، کیونکہ اونٹ کھانے کے کام بھی آتے تھے، آج بھی آتے ہیں، سواری کے کام بھی آتے تھے اس زمانے میں، بلکہ سواری کا کام بہت ان سے لیا جاتا تھا، اسی لیے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا اس وقت۔ اور اسی طریقے سے وہ مال برداری کے کام میں بھی آتے تھے، لڑائی جھگڑا بھی اسی پر بیٹھ کے کرتے تھے، اسی لیے اونٹ کے جو ہیں 100 سے زائد نام ہیں عرب میں۔ اسی طرح سے تلوار ان کو بہت پسند تھی، سے زائد نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی اہمیت والی یا امپورٹنٹ چیز اگر ہے تو اس کی نام بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ عرب کا معاملہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ اس کے اہمیت کو بتایا جا سکے۔ کہ اس دن کو قرآن کریم نے ایک سے زائد ناموں سے ذکر کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، یعنی یہاں پہ پورے نام بیان تو نہیں کیے گئے، لیکن کچھ ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یوم القیامہ، آپ سب جانتے ہیں قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی۔ اسی طریقے سے القاریعہ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریعۃ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ اسی طرح سے کہا یوم الحساب، حساب کا دن، کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ ہوئے ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا، حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، کہتا مالکی یوم الدین، یوم الدین کا یعنی روز جزا کا مالک۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، فجار جو ہوں گے، فاسق و فاجر، نافرمان اللہ رب العالمین کی، یہ سب آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، کب وہاں پہنچیں گے؟ کہا یوم الدین میں پہنچیں گے، جزا کے بدلہ کے دن پہنچیں گے۔ اسی طرح سے طامہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ طامہ کے معنی آفت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آن پہنچے گی، آ جائے گی، یعنی قیامت کے دن، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان غور کرے گا کہ وہ کیا عمل کرتا تھا، اس دن اس کو افسوس ہوگا، اس دن وہ ندامت کرے گا، لیکن افسوس اس دن کی ندامت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ساعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جی۔ یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند ربی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہیے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طرح سے قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن، دھوکے کا دن۔ اس دن کفار و مشرکین کے ساتھ دھوکا ہو جائے گا بہت بڑا، وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کو سورگ ملے گا، کون کہتا ہے کہ ہم نرک جائیں گے؟ کوئی کہتا ہے ہم جہنم جائیں گے؟ جو شرک کرنے والا مشرک ہے وہ بھی کہتا ہے ہم جہنم جائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے گا تو دیکھے گا ہائے ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا بھائی، بہت بڑا دھوکا ہو گیا،
ہم عبادت کسی اور کو سمجھ رہے تھے، یہاں تو کچھ اور معاملہ نکلا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہا کہ یہ دھوکہ جمع کرنے کے دن اللہ رب العالمین تم کو جمع کر دے گا، اور یہ تو بڑا دھوکے کا دن ہوگا کفار و مشرکین کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو بہت ٹھگا ہوا محسوس کریں گے کہ ہائے اتنی محنت کیا، اتنی کوشش، سب کچھ کیا، لیکن کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہو سکا، ہمارے ساتھ بڑا بھاری دھوکہ ہو گیا۔ افسوس کریں گے وہ، لیکن ان کے افسوس کا اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مزید نام ہے جی قیامت کے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان ناموں کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے، کمپلسری نہیں ہے یاد کرنا، لیکن دیکھ کر کے اگر یاد کر لیں تو اچھا رہے گا۔ چلیں۔